مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو۔ ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے عالم دین، اللہ کے ولی، وہ یہ بات فرما رہے تھے کہ اس زمانے میں اصلاح کا طریقہ بدل گیا ہے۔ محض تقریروں سے، جلسوں کرنے سے اس زمانے میں اصلاح زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ اس زمانے میں میدانی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر بھی بہت سی بیماریاں، بہت سے جراثیم گناہوں کے پھیلتے چلے جا رہے ہیں نوجوان طبقے میں۔ ان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ نشہ، جوا اور اسی طریقے سے ماں باپ کی نافرمانی، یہ ایک مزاج امت کا بنتا چلا جا رہا ہے، خاص کر نوجوانوں کا، نوجوان بچوں کا۔ اس پر ہمیں میدانی محنت کرنے کی ضرورت ہے، ان کو قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہم سب اس پر سنجیدگی سے غور کریں گے۔ اس کے بعد میں اپنے اس پروگرام کی آخری کڑی، پروگرام کے روح رواں اور جس کے انتظار میں اب تک ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان عالم دین کا درد رکھنے والے، قوم و ملت کا درد رکھنے والے حضرت مولانا محمد ظفر صاحب جو صدر ہیں جمعیت علماء ہند ضلع بلند شہر کے، میں حضرت سے انتہائی عاجزانہ اور دست بستہ گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے انتہائی قیمتی اور مفید مشوروں سے اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائیں، ہمارے دلوں کو جلا بخشیں اور ہمیں کوئی ایسی گائیڈ لائن اور رہنمائی عطا فرمائیں کہ جس پر چل کر ہم زندگی میں کامیاب ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله العلي العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بہت معزز مکرم مہمانان کرام اور خصوصاً حضرات علماء کرام اور عزیز طلبہ و طالبات، خاص طور سے قابل مبارکباد ہیں اس پروگرام کو منعقد کرنے والے حضرات، جنہوں نے قوم و ملت کا درد لے کر اور قوم ملت کے ان نونہالوں کا درد دل میں لے کر کے اور فکریں لے کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے
بے حد قبول فرمائے ان حضرات کی خدمات کو اور ان حضرات کی جد و جہد کو اور جستجو کو اللہ تبارک و تعالی بے حد قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس مقصد میں بھرپور کامیابی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ پروگرام چل رہا تھا بہت وقت سے، کچھ حضرات کے تاثرات اور تقاریر سنی میں نے بھی، بہت ساری قیمتی باتیں سامنے آ چکی ہیں اور بہت اہم اور باتیں مقررین حضرات نے، ہمارے علماء کرام نے سامنے رکھی ہیں، اپنے مشورات اسے ہم سب کو آگاہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں جن حضرات نے اس پروگرام میں جس طرح سے حصہ لیا ہے اور جیسی اپنی فکریں انہوں نے ظاہر کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، زیادہ تر قیمتی باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں، خاص طور سے 3 باتوں کے اعتبار سے میں آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، جس میں پہلی چیز ہمارے علماء اور ائمہ کرام کے اعتبار سے، ذمہ داریوں کے اعتبار سے ہے، اور دوسری چیز ہم پر کیا ذمہ داری ہے علماء کے اقوال اور علماء کی خدمت کے اعتبار سے، علماء کے اعتبار سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور تیسری چیز یہ کہ کس طریقے پر اس کو آگے بڑھایا جائے، کون سا مشن ایسا ہو کہ جس سے ہم کامیاب ہو سکیں اور ہم اپنے نونہال کے مستقبل کو تابناک بنا سکیں۔ یہ 3 باتیں خاص طور سے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو پھر ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اگر دنیا کے اور روئے زمین پر کوئی بابرکت جماعت ہے اور کوئی متبرک جماعت ہے، وہ صرف اور صرف علماء کرام کی جماعت ہے۔ وہ علماء کرام ہیں کہ جو ہمارے لیے دنوں کو محنت کرتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور ہماری پریشانیوں سے نجات کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ہماری بہتری اور ہمارے کاروباروں میں ترقی اور ہماری بیماریوں سے شفا کی دعائیں راتوں کو اٹھ کر کرتے ہیں۔ علماء کرام اپنی رات اور دن جو ہے اسی میں گزار رہے ہیں۔ ان کو اگر فکر ہے تو ہم سب کی بہتری کی فکر ہے، امت کی بہتری کی فکر ہے، امت کا ایک ایک فرد جو ہے وہ اپنے پریشانیوں سے نکل کر کے اور ایک خوشحال زندگی گزار سکے، ان کو یہ فکر ہوتی ہے اور راتوں کو اٹھ کر اسی کی دعائیں کرتے ہیں۔ علماء کرام کی بے چینیاں ان کے قریب رہ کر اگر ہم دیکھیں تو ہم کھیل جائیں کہ ہاں کیا ان کی فکریں ہوتی ہیں اور کیسی ان کی کڑھن ہوتی ہے اور کس طرح سے ان کی راتیں کٹتی ہیں۔ ایسی آوازیں اور ایسی درد بھری دل سے آہیں نکلتی ہیں راتوں کو کہ ان کو سننے والا اور ان کو دیکھنے والا تڑپ اٹھتا ہے کہ ہاں فکریں ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ علماء کرام صرف یہ نہیں ہے کہ یہ دنوں کو محنت کر رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں الف با تا سا،
بلکہ ان کی محنتیں بہت آگے کی ہیں، ان کی فکریں بڑی آگے کی ہیں، اسی لیے ان کو العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کا قائم مقام کہا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر وہ فکریں ہیں کہ جو انبیاء کرام علیہم السلام کی فکریں ہوتی تھی، ان کے اندر وہ کڑھن ہے جن کے لیے خاص طور سے انسانوں میں سے بہتر چھانٹ کر جن لوگوں کو بھیجا جاتا تھا، ان کی فکریں ان علماء کرام کے قلب میں، دل میں پیوست ہوتی ہیں اور یہ اس کو لیے پھرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، علماء کرام کا ہم نے ان کی فکروں کو قریب سے رہ کر دیکھا ہے اور یہ کس طرح سے بلبلاتے ہیں اور کس طرح سے بے چین رہتے ہیں امت کی خوشحالی کے لیے، امت کی پریشانیوں سے، آفات سے نجات کے لیے۔ اس وقت خاص طور سے فلسطین کے مسئلے پر اسرائیل ظالم کے لیے کس طرح سے یہ راتوں کو اٹھ کر دعائیں کر رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ دنیا کا نظام ان حضرات ہی کے طفیل چل رہا ہے، علماء کی دعاؤں کی طفیل چل رہا ہے۔ علماء کرام اپنی دعاؤں کو اور اپنی جد و جہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ علماء کرام ہمارے درمیان نہ ہو تو یہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اس لیے علماء کرام کی قدر کرنا، ان کی عظمت کرنا، ان کے اقوال پر عمل کرنا، یہ ہم سب کی پہلی ذمہ داری ہے۔ یہ مدارس چلانے والے علماء کرام جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھروں سے پکڑ کر لاتے ہیں اور ان کو پڑھا رہے ہیں، یہ کم مرتبہ نہیں ہے، یہ اس عمل کو کر رہے ہیں کہ جو انبیاء کرام علیہم السلام کا عمل تھا، جو عمل انبیاء کرام علیہم السلام کرتے تھے۔ اور یاد رکھو، قرآن کریم میں سب سے زیادہ بہتر کس کو بتایا گیا ہے؟ حدیث میں سب سے زیادہ بہتر کس کو بتایا گیا ہے؟ آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سب سے بہترین ساری کائنات کے اندر آپ نے چیلنج کیا ہے کہ اگر بہتر شخص ہے تو وہ شخص ہے کہ جو قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے، جو قرآن کریم کو سیکھ رہا ہے اور قرآن کریم کو سکھا رہا ہے۔ سب سے بہتر اس شخص کو بتایا گیا ہے۔ جس چیز کو آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر بتا رہے ہوں تو اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کتنے بہتر ہیں یہ لوگ۔ اس لیے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ ان علماء کرام کی قدردانی کرنا، ان علماء کرام کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس بات کا احساس ہمیں دلانا اور ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ علماء کرام امت کے لیے کس طرح سے فکر کریں۔ دوسری چیز جو میں نے کہی ہے، میرے محترم بزرگ دوستو، دنیا کے اندر سلیقے سے زندگی گزارنا یہ سب سے اولین چیز ہے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی مد ظلہ العالی، صدر جمعیت علماء ہند اور نائب شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، صدر مدرس دارالعلوم دیوبند، ان کا قول ہے، میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں، ان کے درد کی میں انتہا بتا رہا ہوں، کتنا ان کو امت کا درد ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، ایک وقت بھوکا رہ لو اور ایک وقت کھا لو، اور جسم کے اندر، جسم کے اوپر ایک کپڑا پہن لو اور آدھا ننگا رہ لو، لیکن قوم کے بچوں کو تعلیم دلا دو۔ حضرت بڑی شد و مد کے ساتھ اس جملے کو کہتے ہیں کہ علم کو حاصل کرنا اور تعلیم پر پوری توجہ دینا، یہ اس وقت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ علم کی تعلیم جو ہے، اسی سے انسان بنتا ہے، تعلیم ہی سے انسان کو جلا ملتی ہے اور تعلیم ہی انسان کا زیور ہے۔ قرآن کریم میں کیا تعبیر کیا ہے؟ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اس میں قرآن کریم کہ آپ
ایک عالم اور علم والا شخص اور بے علم برابر نہیں ہو سکتا، بلکہ قرآن کریم نے اعمى اندھے سے تعبیر کیا ہے، نا علم کو، لا علم کو اندھے سے تعبیر کیا ہے۔ علم کے مقابلے میں جو لا علم ہے وہ اندھا ہے، گویا کہ اندھے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو علم والا شخص اور بے علم والا شخص برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ حضرات سے میری مؤدبانہ یہ درخواست ہے کہ اے لوگوں اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ۔ مجھے افسوس ہے اس بات پر اور حیرت ہوتی ہے پوری امت کے اوپر آج جس حالات میں امت زندگی گزار رہی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی ابتدا اور اس امت کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ تعلیم ہی سے ہوئی ہے، اور تعلیم ہی کو ہم نے پس پشت ڈالا۔ آج جتنے حالات ہیں مسلمانوں پر وہ سب تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہیں، لا علمی کی وجہ سے ہیں۔ آج مسلمان ہر لائن میں اور ہر مرتبے میں سب سے زیادہ پیچھے ہوئے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہے ان نونہال کے مستقبل کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ سوچ کر کے کہ یہ بچہ بکری چرا کر لائے گا تو یہ بکری کے بچے پلیں گے اور پھر یہ بڑے ہوں گے تو بقرعید کے موقع پر ان سے آمدنی حاصل ہوگی۔ ان چھوٹے چھوٹے فائدوں کے چکر میں ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم سے بالکل لا علم رکھا ہے اور ناواقف رکھا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم کسی عہدے پر نظر نہیں آ رہے ہیں۔ سب سے مین وجہ آج ہماری پستی کی وہ یہی ہے کہ جو اس قوم کا سب سے پہلا جو ہے سبق تھا، جو اس قوم کا اور اس امت کا سب سے پہلے درس تھا علم کا، اسی کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ اور اس قوم کا اور اس امت کا جو سب سے پہلا درس تھا وہ علم ہی کا تھا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب سب سے پہلے آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے ہیں، اس وقت جو آپ نے جملہ کہا ہے نا آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہے اقرا، پڑھ تو۔ کون پڑھے گا؟ ان پڑھ پڑھے گا؟ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے کیا اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ تعلیم ہی کا، یعنی اس امت کی ابتدا ہے تعلیم ہی سے ہے، اور تعلیم ہی کو ہم نے پس پشت ڈال دیا۔ اس لیے آج ہم گمراہیوں کے گڑھے میں اور ذلت کے گڑھوں میں نیچے کے درجے میں پہنچ گئے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، ہم تعلیم کے مقام کو سمجھیں اور تعلیم دلانے والوں کے مقام کو سمجھیں۔ یہ ہمارے لیے اس وقت کا، اس اجلاس کا اور اس پروگرام کا سب سے اہم پیغام ہے۔ یہی پیغام لے کر کے یہ پروگرام منعقد ہوا ہے کہ ہم جو ہے یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ ایک وقت بھوکا رہیں گے اور ایک وقت ایک کپڑے پر ہم بسر کر لیں گے، لیکن ہم اپنے بچوں کو لا علم نہیں رکھیں گے، ہم اپنے بچوں کو ہر حال میں تعلیم دلائیں گے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو چیز ہمارے ملک میں جو ہے سب سے زیادہ مہنگی ہو گئی ہے وہ تعلیم ہی ہے آج کے دور کے اعتبار سے، ورنہ تو اور ملکوں میں اتنا فرق نہیں ہے۔ اور ملکوں میں تعلیم کو بالکل فری یا بہت تھوڑے پیسوں میں کر دیا گیا ہے، لیکن ہمارے ملک میں تعلیم بہت مہنگی ہے۔ لیکن پھر بھی مسلمانوں نہ گھبراؤ، اپنی شادیوں کو مختصر کر لو، اپنی ضرورتوں کو مختصر کر لو اور اپنے سارے پروگراموں کو مختصر کر لو، مگر بچوں کو تعلیم ضرور دلاؤ۔ یہ ہم ٹارگیٹ بنا لیں اور اپنی زندگی کا نصب العین یہ مقرر کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو ہر حال میں تعلیم دلائیں گے، چاہے ہم ایک وقت بھوکا رہیں گے اور ایک چپاتی پر گزر کریں گے، لیکن ہم اپنے بچوں کو بغیر تعلیم کے ناخواندہ نہیں رہنے دیں گے۔ جب تک ہم اس عہد کو اپنے دلوں کے اندر نہ جھنجھوڑیں گے اور نہ عہد کو متعین کریں گے تو تب تک ہم جو ہے کامیاب ہونے والے نہیں۔ اگر ہمیں دنیا کے منازل پر اور دنیا کے مرتبوں پر جانا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمیں چاہیے تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اپنا ہدف اور اپنا ٹارگیٹ تعلیم کو بنانا ہوگا۔ ہم اپنے بچوں کے لیے اگر ہم خود نہیں پڑھ سکے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں، ضرور دلائیں، ہر حال میں دلائیں، چاہے جو بھی ہو جائے۔ تو ایک تو یہ کہ تعلیم کو اصل نصب العین بنا کر کے پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کی کوشش کریں گے۔ اور
اس کے لیے ایک باقاعدہ تنظیم طور پر اور اس کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی بنا کر کے کوشش کی جائے اور جو بچے آ رہے ہیں ان کے دلوں کے اندر بھی تعلیم کی اہمیت کو پیدا کرنے کا ایک وہ کیا جائے۔ میں اپنے خاص طور سے بہت مؤدبانہ درخواست کروں گا اپنے علماء کرام سے، ائمہ حضرات سے جو یہاں موجود ہیں، ان سے یہ کہوں گا کہ اپنا قیمتی وقت جہاں آپ ان بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم میں لگا رہے ہیں، وہاں ان کے لیے 5 منٹ خاص طور سے ان کو سمجھانے کی اس بات کو کہ الوقت الأثمن من الذهب، کہ اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ وقت جو ہے سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس کو ہم جو ہے اپنی تعلیم کے حصول میں لگائیں اور اس کی کوشش کریں۔ یہ 5 منٹ کا بیان جو ہے روزانہ بچوں کے درمیان اپنا لازم کر لیں، کوئی بھی وقت متعین کر کے ان بچوں کو بٹھال کر کے اور ان کی گھٹی میں یہ پلایا جائے کہ تعلیم سے کیا فائدہ ہے اور تعلیم حاصل کرنے سے کیا ملے گا اور وقت کو بربادی سے کیا ملے گا۔ آج ہمارے بچے موبائلوں پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور اسی طرح سے محلوں میں اور چوراہوں پر اور چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر کے وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اس وقت کو بچا کر کے ہم تعلیم کے حصول میں لگائیں۔ اس کی اہمیت ہم اپنے بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں جب بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ ان کے دلوں کے اندر تعلیم کی اہمیت آئے گی اور پھر تعلیم میں آگے بڑھیں گے۔ اس عمل کو ضرور شروع کریں آپ حضرات، یہ میری آپ حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے اور آپ حضرات سے یہ درخواست ہے جو ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں باشعور، الحمدللہ آپ حضرات مبارکباد ہے۔ آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ آپ حضرات ان بچوں کی فکر کریں کہ ہمارا ہر ایک بچہ کم سے کم جتنا بھی ہو سکے تعلیم میں آگے سے آگے بڑھ جائے اور زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کر لے۔ اس کی کوشش اور فکر میں آپ جو مدرسوں کا تعاون کریں اور مدرسوں تک اپنے بچوں کو پہنچائیں۔ خاص طور سے یہی وجہ ہو رہی ہے کہ ہم جو ہے اپنے کاموں کو وقت پر جاتے ہیں، کھیت پر جانا ہے تو وقت کی پابندی ہوگی اور سارے کاموں کی پابندی ہوگی، لیکن اس بات کا فکر نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کی تعلیم و تربیت کا کیا وقت ہے۔ اس کو وقت پر مدرسے پہنچائیں اور اس کو وقت پر مدرسے جا کر کے دیکھیں، قاری صاحب سے ملیں، اساتذہ کرام سے معلوم کریں کہ ہمارا بچہ کیسا چل رہا ہے، وقت پر پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے۔ اس کی ہم فکر نہیں کرتے۔ اگر اس کی ہم فکر لے لیں گے تو بچے کے دل پر بھی یہ ہوگا کہ اگر میں مدرسے میں تاخیر سے پہنچا تو میرے والد صاحب، میرے ابا اور میرے بھائی جو ہے حضرت سے، استاذ محترم سے جا کے معلوم کریں گے اور پھر مجھے گھر پر بھی سزا ملے گی، مدرسے میں بھی سزا ملے گی۔ یہ فکر لینے کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں حضرات علماء کرام بھی اس چیز کی ذمہ داری محسوس کریں اور ہمارے معزز حضرات بھی اپنی ذمہ داری محسوس کریں۔ اگر ہم دونوں نے مل کر کے اس فکر کو لے لیا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ قوم کے نونہال بچے جو ہے تعلیم یافتہ ہو جائیں گے اور دنیا کے بھی مراتب پر اعلیٰ درجوں پر فائز ہو جائیں گے۔ اور ہمیں اس چیز کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ کہ ہمیں نوکریاں ملیں گی یا نہیں ملیں گی، بلکہ ہمیں تو زندگی گزارنے کا سلیقہ کہاں آئے گا؟ تعلیم سے آئے گا۔ بس اس چیز کو مد نظر رکھ کر کے کہ تعلیم حاصل کرنے سے زندگی گزارنے کا سلیقہ مل جائے گا، اس کو ٹارگیٹ بنا کر کے اپنا تعلیم کو جاری رکھنا ہے۔ نوکری کا ہمیں فکر نہیں کرنا۔ روزی کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں جگہ جگہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق پہنچائے گا۔ اس لیے روزی کی فکر سے نہیں بلکہ ہمیں اپنے بچوں کو سلیقہ اور تہذیب، تمدن ہمارے بچوں کے اندر آ جائے، اس کے لیے تعلیم حاصل کرانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرے۔